الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. معزز خواتین و حضرات، ہم آپ سب کو دورہ قرآن کریم کے پہلے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ جو قرآن پاک کی تعلیم کا سفر ہے اس کو ہمارے لیے آسان بنائے اور اس سفر کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی ساری برکات، اس کی ساری رحمتوں کی وجہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کلام اللہ ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن مجید کے ذریعے اپنی دعوت انسانوں کو پیش کی ہے، اور اس دعوت کی بنیاد چونکہ قرآن مجید ہے، اس لیے قرآن مجید کا مطالعہ ہر مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ سال کے دوران انسان سے سستی ہو جاتی ہے، لیکن اس رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کے پاس بہت بڑا موقع ہوتا ہے کہ وہ اس قرآن کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس سے اپنے آپ کو وابستہ کرے، اور اس قرآن مجید کو گہرائی کے ساتھ اس انداز سے سمجھے کہ اپنے زندگی کے جملہ باقی معاملات کے اندر وہ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ جو سفر جس میں میں اور آپ اس وقت شریک ہیں، اس سفر کا آغاز ہم نے رمضان المبارک سے چند دن قبل کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت توفیق دے گا تو انشاءاللہ ہم یہ سفر رمضان المبارک کے اندر یعنی عید الفطر سے چند دن پہلے مکمل کر سکیں گے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ساری تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس کے حکم سے، جس کے فیضان سے اور جس کی توفیق کے ساتھ ہی نیک کام سر انجام پاتے ہیں۔ میں آپ سب کو معزز خواتین و حضرات سے دعا کی درخواست کروں گا کہ آپ دعا فرمائیے کہ یہ تو مبارک سفر میں نے اور آپ نے شروع کیا، جس کا عنوان دورہ قرآن کریم ہے اور اس کا مقصد فہم قرآن مجید ہے، اور اللہ رب العزت ہمارا یہ جو سفر ہے وہ اللہ قبول کر لے، اور اس کے جو مقاصد ہیں اعلیٰ و ارفع مقاصد کہ قرآن مجید سمجھ آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہم سمجھیں، اور اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو قرآن مجید اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اس اعتبار سے آج ہم پہلا پارہ اس کا ایک اختصاصی مطالعہ کریں گے۔ یہاں اس کو شروع کرنے سے پہلے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے اس وقت میں یہ تو ممکن نہیں ہوگا کہ ہم لفظ
بلفظ قرآن مجید کا ترجمہ اور تشریح سمجھ لیں، اس کے لیے تو بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، چونکہ یہ کلام اللہ ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ لیکن اس میسر وقت میں مقصد یہ ہے کہ ہم رکوع وائز قرآن پاک کے مضامین کو سمجھ لیں، گویا کہ ایک قرآن پاک کا ایک اجتماعی مطالعہ اور قرآن پاک کا ایک اوور ویو مضامین کا وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ سفر قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ اس قرآن میں جو مہارت حاصل کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمائیں گے قیامت والے دن کہ وہ مقرب ترین فرشتوں کے جلوں کے اندر اس کو وہ مقام عطا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ مقام عطا فرمائے۔ جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو پہلے پارے میں شروع میں سورۃ الفاتحہ ہے، چونکہ آغاز اسی سے ہوتا ہے اور اسی لیے اس کو الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ الفاتحہ قرآن مجید کے آغاز میں ہے، اور گویا یوں سمجھیں کہ قرآن مجید کے مطالعہ کرنے والوں کو شروع میں ہی یہ سورت سکھائی جاتی ہے، اور ان کو وہ آداب اور طریقے سکھائے جاتے ہیں کہ جو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے وقت ضروری ہوتے ہیں۔ اور اس کا آغاز اللہ رب العزت کی تعریف کے ساتھ ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اور پھر اللہ کی مزید تعریفیں ہیں رحمان اور رحیم کی صورت میں، مالک یوم الدین کی صورت میں، اور پھر اس کے سامنے اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے اس کا وہ اظہار کرتا ہے، اور اس اظہار کے بعد وہ اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ گویا کہ درخواست ہے، اور یہ ایسی درخواست ہے جو ایک بندہ بالکل قرآن مجید کے شروع کرنے سے پہلے ہی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک درخواست پیش کر دیتا ہے، اور اسی سے سورۃ الفاتحہ اور قرآن کا تعلق بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ سورت ایک دعا ہے، اور پورا قرآن مجید اس کا جواب دعا ہے۔ سیدھے راستے کی ہدایت مانگی گئی تو جواباً ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین کے عنوان سے پورا قرآن مجید آپ کے سامنے جواب دعا کے صورت میں پیش کر دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اس طرح دعا مانگنی چاہیے، اللہ کی تعریف کیا کرو، اللہ کی حمد بیان کیا کرو، اور یہ دعا کے ساتھ سورۃ الفاتحہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ، بقرہ کا لفظی مطلب گائے کا ہوتا ہے۔ پہلے ہی پارے کے اندر ایک جگہ پر گائے کا ذکر ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، اور یہ ایک عجیب و غریب حقائق ہے جو بنی اسرائیل کے اندر واقعہ پیش ہوا، اور اس میں پھر گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سورت کا نام ہے، اور سورت کا نام اور اس کا جو نام علامت کے طور پر رکھا گیا، قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے اکثر صورتوں کے نام اسی طرح علامت کے طور پر ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا زیادہ تر حصہ مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے، اور تھوڑا حصہ ہے جو بعد میں نازل ہوا ہے۔ ہر سورت کے شروع میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کے مضامین کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں ڈال لیں۔ سب سے پہلی بات اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ قرآن مجید میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کتاب سے جو لوگ فائدہ اٹھانا چاہیں ان کے اندر چند صفات ہونی چاہیے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں توحید کی طرف دعوت ہے، منکرین حق کے مختلف گروہوں کا تذکرہ ہے، منافقین کا اور ان کی عادتوں اور خصائل کا، اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں اصل انسان جو ہے، جو بنی آدم ہے، اس کا اصل مقام ہے کیا، اس کی تخلیق کس لیے کی گئی، اور وہ اپنی اس تخلیق کو، اپنے مقصد تخلیق کو سمجھے اور اس ذمہ داری کو کس طرح ادا کرے گا اس کو بھی وہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، پہلا پارہ بنی اسرائیل کے تذکرے کے ساتھ ہی آگے چلے گا۔ پہلے پارے کے اندر 16 رکوع ہیں،
कैसे कैसे इनामात किए गए, किस तरह उन्होंने नाशुक्री का रास्ता इख्तियार किया, कैसी कैसी हरकत की अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वर्जी के अंदर। बहुत सारे रसूल बनी इसराइल के अंदर आते रहे, और एक पैगंबर की उम्मत में बिगाड़ की नौइयत क्या होती है और दीन हक के बुनियादी असूल क्या हैं, ये सारी चीजें हमें सूरह अल बकरा के अंदर मिलेंगी। बहुत सारी दीगर चीजें भी हैं। एक मोमिन को अपनी सरगर्मियों में किस तरह हर कदम पर अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और अल्लाह से मगफरत, रहमत और नुसरत की दुआएं करते रहना चाहिए, ये सूरत का इख्तिताम फिर इस कर होता है। अगर हम आगाज कर लें, चूंकि हमने 16 रकू का खुलासा अपने इस वक्त में पेश करना है और मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तवज्जो के साथ इसमें शरीक होंगे। जो सबसे पहला रकू है, इसके अंदर ये फरमाया गया है कि कुरान मजीद किस लिए नाजिल हुआ, और ये कुरान मजीद है क्या, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, इसके अंदर किसी किस्म का शक और शुबा नहीं होना चाहिए। ये वो ऐसा दस्तूरुल अमल है इंसान के लिए जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, और तमाम बनी नौए इंसान की हदायत का सामान इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर तो हदायत का सामान मौजूद है, लेकिन इंसानों को एक बात समझना होगी, और वो ये कि ये तो हदायत देगा, लेकिन इसकी हदायत से ये मुमकिन नहीं है कि सब लोग एक ही तरह फायदा उठा सकें। इस बात का इम्कान मौजूद, कम इम्कान है कि हर फर्द इस किताब से एक ही तरह फायदा उठा सकता होगा। जो लोग इस किताब से फायदा उठाना चाहते हैं उनके अंदर कुछ सिफात होनी चाहिए। हुदल लिल मुत्तकीन, तो 6 सिफात हैं जिनका जिक्र हुआ। पहली सिफ्त है कि वो गैब पर ईमान लाएं, और ईमान लाने के बाद अमलन अताअत इलाही करें, नमाज की सूरत में ज़रपरस्त न हो, और सारी किताबों, पिछली किताबों पर भी पूरी तरह ईमान लाने वाले हों, आखिरत पर यकीन रखने वाले हों, और जिनके अंदर ये सिफात होंगी यही लोग हैं उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और इसके बाद 2 ग्रोहों का तज़किरा हुआ। दूसरे ग्रोह का वो कुफर वाला ग्रोह है, काफिरों का ग्रोह है, जो कुफर पर इसरार करते हुए ज़ाबता खुदाबंदी को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और इन अपने दिल से हदायत से रूगर्दानी के रास्ते पर चल रहे हैं। ये पहला रकू इसके साथ मुकम्मल हुआ। जो इस सूरह मुबारका का दूसरा रकू है, उसमें उन लोगों का जिक्र है। ये इस दूसरे रकू की 13 आयात में मुनाफिकीन के ग्रोह का तज़किरा है। बिज़ाहिर तो ये मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इनमें से एक बड़े ग्रोह का ताल्लुक काफिरों के साथ होता है। 2 किस्में हैं मुनाफिकीन की, अमली मुनाफिक और एतकादी मुनाफिक। एतकादी मुनाफिक वो होता है जो कुफर के करीब होता है और दिल से ईमान का इनकार करता है। अमली मुनाफिक है तो मोमिन, लेकिन ईमान कमजोर होता है उसका। और दोनों किस्म की मिसालें इस रुकू के अंदर मौजूद हैं। निफाक इस्लाम की नजर में बदतरीन मर्ज है। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, इसलिए उसकी खराबियों को बहुत वाज़े तौर पर मिसालों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दूसरे रकू में बिल्कुल वाज़े कर दिया। और वो मिसालें बहुत दिलचस्प हैं। यहाँ तफसील का मौका नहीं होगा, वरना तो दिल करता है कि एक एक आयत को बंदा आराम से पढ़े, सुकून से पढ़े, हर मिसाल को समझे। तो दोनों अमली मुनाफिक और एतकादी मुनाफिक की मिसालें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रकू के अंदर बयान फरमा दी, और उनका जो रवैया अहले ईमान के बारे में है उनका जिक्र भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ फरमा दिया। उसके बाद जो रकू नंबर 3 है, उस आफाकी दावत के साथ उस रकू का आगाज होता है कि या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आयत नंबर 21 है, जिससे तीसरे रकू का आगाज होता है, और तमाम बनी नौए इंसान को मुखातब करके तौहीद की दावत दी गई है। और ये बताया गया है कि इबादत व अताअत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की होनी चाहिए,
اور اس کے لیے بطور دلیل کہا گیا ہے کہ جس اللہ نے تمہاری پرورش کی ہے اور تمہاری بقا کے لیے زمین و آسمان، بارش اور پھل وغیرہ عظیم الشان نعمتیں میسر کی ہیں جس کا تم شمار بھی نہیں کر سکتے ہو، تو اس اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کا کوئی مد مقابل نہ بنایا جائے، اس کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہ کیا جائے، اسی کی اطاعت ہونی چاہیے، اور اس کی اطاعت کا مطالبہ اس بات کو لازم کرتا ہے کہ ہمیں احکام الہی معلوم ہونے چاہیے اور ان احکام الہی کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور انہی احکام الہی کی تفصیل کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ اور اس قرآن میں شک شبہ کرنے والوں کو للکارا گیا ہے کہ تم اس میں شک کرتے ہو تو اس جیسی کوئی صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ اور اس سے پہلے بھی یہ جب یہ لفظ نازل ہوئے اس سے پہلے ان کو کہا گیا تھا پورا قرآن لے آؤ، نہیں لا سکے، 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکے، اب ایک صورت کے کہا جا رہا ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بلا لو اپنے مددگاروں کو اور سب لوگوں کو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ آیت کریمہ ہم پڑھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سارے انسان اور سارے جن جمع ہو جائیں اور اس قرآن کی مثال لا سکیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کے اس دعوے کو ان 15 صدیوں نے، اس کے ایک ایک لمحے نے برحق ثابت کیا ہے کہ کتنی دفعہ انسانوں نے کوشش کی لیکن اس قرآن کے مقابلے کی کوئی چیز نہ لا سکے۔ اور اس کے اس رکوع کے آخر میں جو اہل ایمان ہیں انہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے، اور اس کی پہلی آیت کریمہ وہ معروف آیت ہے جس میں انسان کو بطور خلیفہ، جو خلافت اور نیابت کا عظیم الشان مقام اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیا ہے، اس کا ذکر ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور یہ جو خلافت کا مقام ہے، یہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ جانشین ہوتا ہے، وہ مکمل مالک و مختار نہیں ہوتا، وہ اپنے مالک کے دیے ہوئے تفویض کردہ اختیارات ہی کو استعمال کرتا ہے۔ اسی سے انسانی بے شمار مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر انسان غور کر لے اور وہ سوچ لے کہ میں اس دنیا میں مکمل با اختیار ہو کر نہیں آیا ہوں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے جو محدود اختیارات دیے گئے ہیں میں نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اسی طرح اس رکوع کے اندر توحید ہے، بندگی رب، اور اسی کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ انسان اپنے تخلیق کے مقصد کو سمجھ لے، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ کہ انہیں زمین پر اللہ کے خلیفہ بنایا گیا، وہ پہلے انسان تھے اس کائنات میں اور پہلے ہی نبی اور رسول بھی تھے، اور انہیں اللہ رب العزت نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، انہیں علم دیا گیا اور انہیں وہ محدود اختیارات دیے گئے جو خلافت کے منصب کے لیے ضروری تھے، اور فرشتوں اور ان جیسی دیگر مخلوقات کو کہا گیا کہ وہ ان کے سامنے سر اطاعت خم کر دیں، سر جھکا دیں۔ یہ معنی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ شیطان جو ہے ابلیس، اس نے انکار کیا اور وہ انسان کا دشمن بنا اور اس نے بہکانے کی کوشش کی، اور وہ واقعہ سارا موجود ہے کہ اسی طرح انسان کے ساتھ دنیا میں ہوا کرے گا کہ اللہ کی وحی اس کو سیدھے راستے پر لگائے گی اور ابلیس اور شیطان اس کو اس سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ بہت دفعہ وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن انسان اگر توبہ و استغفار کے راستے پر چلے گا تو وہ سیدھے راستے پر چل جائے گا۔ ابلیس کے پیروکار نہ بننا، اگر بھول چوک ہو جائے تو سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی طرح فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ استغفار کرنا۔ تو اس واقعے کے اندر انسانی زندگی کا پورا سبق موجود ہے، اور جو اس راستے پر چلیں گے وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں گے، اور جو غفلت کا اور انکار کے راستے پر چلیں گے وہ ناکام و نامراد ہوں۔
معزز خواتین و حضرات، کی جو پانچواں رکوع ہے پہلے پارے کا سورہ بنی اسرائیل کا، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اس سے آگے جو کل ہمارا سبق ہوگا دوسرے پارے کا، اس میں بھی چند رکوع اسی موضوع پر ہوں گے کہ اب بنی اسرائیل کے بڑے بڑے واقعات ان کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اس طرح جس طرح انہوں نے نبیوں اور رسولوں کی مخالفت کی اور ناکام و نامراد ہوئے، تم نے اس راستے پر نہیں چلنا۔ اور یہودی خاص طور پر مخاطب تھے کہ اللہ کی کتاب ان کو دی گئی تھی، اور ان سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کوئی نئی دعوت لے کر نہیں آیا، بلکہ وہ اصلی تو وہی دعوت تھی جو پہلے نبی اور رسول لے کر آتے رہے، اور وہ ہدایت پر قائم نہ رہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اس کا اول انکار کر کے اول کافر نہ بن جاؤ، بلکہ تمہارے سامنے راستہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ نماز اور صبر بہت بڑی روحانی قوتیں ہیں جن سے انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور انسان کا حال اور مستقبل درست ہوتا ہے۔ اور یہ جو یہودیوں کا بنی اسرائیل کا اخلاقی اور دینی بگاڑ تھا، اسی وجہ سے تھا کہ وہ ان چیزوں سے دور جا چکے تھے۔ رکوع نمبر 6 کا آغاز بھی دوبارہ انہی الفاظ سے ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل کے انعامات کا ذکر دوبارہ ہو رہا ہے، اور انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایک نعمت کا کفران کس طرح کیا انہوں نے، اور جیسے جیسے یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے رہے، ہوا یہ کہ پھر اس کے نتیجے میں ذلیل و خوار ہوئے۔ اور مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو قوم خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت سے اعراض کرتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو ان کمزوریوں، مذہبی جو کج رویاں ہیں اور اعتقادی گمراہیاں ہیں، ان کے نشانات دکھا کر کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل اس کے اندر گئے تھے، مبتلا ہوئے تھے، تم نے نہیں اس میں جانا، اور اس پستی سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اور ساتھ ہی ضمناً جو بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ ہے نصرانی جسے کہتے ہیں، ان کی گمراہیوں کا بھی ذکر ہوا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے فضل و انعامات سے متعلق ان کو بتایا گیا کہ کتاب اور فرقان ان کو دی گئی، یعنی تورات، اور انہیں مصر کے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی گئی، اور انہوں نے اس پر شکر کرنے کی بجائے بتوں کی پوجا کی طرف مائل ہونا پسند کیا، بچڑے کی پوجا کی، اور ان کے دلوں پر اللہ کی وحی کا یقین نہ تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس دعوے پر انہیں سزا دی گئی، اور پھر انہیں صحرائے سینا کے اندر رکھا گیا، اور انہیں من و سلوہ دیا گیا، بادلوں کے ذریعے سایہ کیا گیا۔ ان کا اتنی بڑی نعمتوں کے باوجود بھی شکرانہ نہیں ادا کیا انہوں نے، بلکہ ناشکری ادا کی، اور ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، اس بستی میں شکر کرتے ہوئے جاؤ، لیکن انہوں نے الفاظ کو بدلا اور اپنے آپ کو تکبر کے اندر مبتلا کیا۔ رکوع نمبر 6 کا آغاز اس واقعے کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کا اس طرح انتظام کیا کہ ان کے ہر قبیلے کے لیے الگ انتظام تھا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ عصا مارو، اور عصا مارنے سے اس چٹان پر جس پر عصا مارا گیا 12 چشمے جاری ہوئے، ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ۔ اللہ اکبر! لیکن انہوں نے قدر نہ کی، اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ اور اس کا ذکر جو ہے اللہ رب العزت نے اس رکوع نمبر 7 کے اندر تفصیل کے ساتھ کیا ہے، رکوع نمبر 6 کے اندر تفصیل کے ساتھ کیا ہے، 7 کے اندر کیا ہے۔ اور جو 8واں رکوع ہے اس کا آغاز ہوتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک وہ لوگ
جو ایمان لائے ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا کوئی اور مذہب کو ماننے والے، ان کے ایمان راستے کا، ان کی بچت کا راستہ یہ ہے کہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اور اسی ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ کو بھی مانے، آخرت کو بھی مانے۔ تو اگر اس راستے پر چلیں گے تو وہ یقیناً کامیابی کے راستے پر چلیں گے۔ اور اس رکوع کے اندر اس عہد کا ذکر ہے جو کوہ طور کے دامن میں بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا کہ وہ تورات کو قائم کریں گے، احکام الہی کی اطاعت میں سرگرمی دکھائیں گے، لیکن انہوں نے اپنے روایتی رویے کے مطابق اس عہد کو توڑا اور بالکل وہ بے باک ہو گئے اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی میں، اور اسی طرح قتل کیا انہوں نے۔ اور یہی وہ گائے کا واقعہ اس رکوع کے اندر موجود ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن ان کا دل نہیں کرتا تھا گائے کو ذبح کرنے کو۔ بہرحال وہ سوال جواب کیے، انہوں نے کافی کوشش کی کہ ہمیں ذبح نہ کرنا پڑے، لیکن بالآخر وہ مجبور ہوئے۔ اور وہ جب گائے ذبح ہو گئی تو اس کا ایک حصہ مقتول کو لگایا گیا، تو وہ مقتول نے اٹھ کر بتا دیا کہ مجھے کس نے قتل کیا تھا۔ یہ سارا ذکر جو ہے رکوع نمبر 8 کے اندر موجود ہے، اور بتایا گیا ہے۔ پھر ایک بہت اہم مضمون ہے اس رکوع کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ انسانی دل اگر وہ نافرمانی کے راستے پر چلا جائے تو وہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ جو پتھر ہیں وہ نرم ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں، اور انسانی دل زیادہ پتھر ہوتا ہے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ تم اس پتھر کی طرح نہ ہو جانا، پتھر تو ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس سے تو نہریں بہتی ہیں، اور وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہوتے ہیں۔ اور انسان کا دل جب اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے تو وہ پھر اتنا سخت ہوتا ہے، اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بڑی حیل و حجت کے بعد وہ آمادہ ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو رکوع نمبر 9 ہے اس کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی ان گمراہیوں اور جرموں کو دیکھے ہوئے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان کے پاس جو کتاب تھی وہ اللہ کے نبی پر نازل ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کتاب کے اندر تحریف کر دی۔ تو بہرحال کوشش تو رہنی چاہیے، لیکن یہ ذہن نشین کریں کہ یہ اللہ کی نافرمانی میں بہت آگے نکل چکے ہیں، اور ان کو ماڈل نہ بنایا جائے مذہبی اعتبار سے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم وحی کے علم بردار ہیں اور وحی پر چلنے چلانے والے لوگ ہیں، مذہبی اعتبار سے ہماری رائے کو فوقیت دی جانی چاہیے۔ اس کے بعد جو رکوع نمبر 10 ہے، آدھا پارہ یہاں مکمل ہو گیا، الحمدللہ علی ذالک۔ تو جو 10واں رکوع ہے اس کا آغاز ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس میں تفصیلی عہد کا ذکر ہے۔ جب جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اس میں جو موٹی موٹی باتیں تھی وہ یہ تھی کہ عبادت اور اطاعت اللہ ہی کی کریں گے، اور اس کے فوراً بعد والدین، قرابت دار، یتیموں اور مسکینوں سے حسن سلوک کا حکم دیا، اور اس پر انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم ایسا کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ گویا یہ وہ جو اصول دین ہیں جو ہر نبی کے دین کے اندر موجود رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہ فرمایا گیا کہ لوگوں کے ساتھ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، شیریں گفتاری کریں گے، صدق کلامی کریں گے، ناحق کسی جان کو قتل نہیں کریں گے، ایک دوسرے پر حملہ کر کے اس کے علاقے سے اسے بے گھر نہیں کریں گے۔ لیکن انہوں نے ایسا کیا کہ ایک ایک وعدے کی خلاف ورزی کی، اور وعدے کی خلاف ورزی کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت نے انہیں عذاب کا مستحق بنایا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ انہوں نے، ان لوگوں کا رویہ کیا تھا کہ انہوں نے زندگی کو خریدا ہے، آخرت کے مقابلے میں سودا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے زندگی کو فوقیت دی ہے، آخرت کو بھلایا ہے۔
تو ظاہر ہے اس کا پھر الٹیمیٹ رزلٹ یہی ہونا چاہیے تھا کہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس سے جو اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 11، اسی میں بتایا گیا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پھر پے در پے نبی اور رسول آئے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام سے قبل جو آخری نبی اور رسول تشریف لائے ان کا نام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور بنی اسرائیل سے کبر اور غرور کر کیا انہوں نے ان سارے رسولوں کے مقابلے میں، کسی رسول کو جھٹلایا، کسی کو قتل کیا، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوئے، یہاں تک کہ اب قرآن نازل ہو گیا ہے اور قرآن اسی دعوت کی طرف بلاتا ہے جو سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، ان کی تصدیق کرنے والا کلام ہے۔ تو اب ان کا انکار بنتا نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں، انہیں چاہیے کہ وہ قرآن کو مکمل طور پر تسلیم کریں، اور تسلیم کرتے ہوئے اپنی پچھلی کوتاہیاں جو ان کے آباء و اجداد سے چلتی چلی گئی ان کی اگلے نسلوں کے اندر، اس سے باز آ جائیں۔ رکوع نمبر 12 کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہودی صرف حضور ہی کے دشمن کو بھی اپنا دشمن سمجھی بیٹھے تھے، اور اسی بنی اسرائیل کے بارے میں انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جبرائیل کو دشمن سمجھتے ہیں وہ اصلاً اللہ کو دشمن سمجھتے ہیں، اور چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے اندر ہی وحی کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے تھا، اور یہ جبرائیل نے خود بخود اپنی مرضی سے ایسا کیا ہے کہ بنی اسماعیل کے اندر لے گئے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی بڑی عجیب و غریب بات تھی جو کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ بہت ساری ایسی اپنی غلطیوں کو وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف چلتی تھی، بہت ساری چیزوں کے بارے میں ان کا مسئلہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، جادوگری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ان کے ذریعے آیا تھا، اور ہاروت اور ماروت کے بارے میں بات کرتے تھے، اور میاں بیوی کے اندر جدائی اس کا ذکر کیا، لیکن اصلاً تو اپنی نفسانی پیاس تھی جس کو بجھانے کے لیے یہ سارے کام وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہے۔ رکوع نمبر 13 کا آغاز ہوتا ہے اس واقعے کے ساتھ جس میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اور یہ ان کے عزومانی الفاظ کا واقعہ ہے جو حضور علیہ السلام کی مجلس میں بولا کرتے تھے، اور اس کے اندر ایک اہانت کا پہلو بھی موجود تھا۔ اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس طرح کے الفاظ نہ بولیں، اس کی جگہ دیگر واضح الفاظ بولیں، تاکہ بنی اسرائیل کے شرارتی لوگوں کو ان الفاظ کے استعمال سے غلط فائدہ اٹھانے کی جرت نہ ہو سکے۔ اور اسی طرح وہ یہ کہتے تھے، ان کا دعویٰ یہ تھا، اس رکوع کے اندر اس کا ذکر موجود ہے کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں، جنت ہماری ہے، ہم جائیں گے وہاں پر، ان کا باقی لوگوں کا کیا کام ہے؟ تو فرمایا گیا کہ جنت اصلاً تو ان لوگوں کی ہے جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے راستے پر چلے گئے، عمل کی زندگی گزارے گے، ان کو جنت ملے گی۔ جنت پہ کسی خاص طبقے کا دعویٰ کرنے والوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد رکوع نمبر جو 14 ہے اس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ وہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے، اور نصارہ کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے یہ حق پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالت یہ تھی کہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ نجات کا دار و مدار فرمایا گیا ہے کہ یہودیت اور عیسائیت یا نصرانیت پر نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو دین کے اصلی احکامات کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے، جس کی طرف
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، اور جس کا مستند دستور عمل اس وقت صرف اور صرف قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید ان تمام نقائص سے پاک ہے جس میں پہلے لوگ گم ہو گئے تھے کہ انہوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اس کا ذکر انشاءاللہ سورہ توبہ کے اندر بھی ہم پڑھیں گے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی پیروی کرنی ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا، یہ شرارت کے اعتبار سے آپ کو غلط راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ معزز خواتین و حضرات، اب ہمارے صرف 2 رکوع باقی ہیں، اور یہ جو آخری 2 رکوع ہیں اس میں بہت اہم واقعات کا ذکر ہوا ہے۔ مثال کے طور پر رکوع نمبر 15 کے اندر بنی اسرائیل کو ان کی نعمتوں اور فضیلتوں کی یاد دہانی کرواتے ہوئے ان کو قیامت کا خوف دلایا گیا ہے، اور قیامت کا خوف دلانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، اور ان کو بتایا نہیں جا رہا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، تم اس دن سے ڈرو جب کوئی نفس ایک دوسرے کو فائدہ نہیں دے سکے گا۔ اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے امامت کا منصب، جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کی آگے اولادیں تھیں سارے نبی، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے ایک شاخ کے اندر بنی اسماعیل کے اندر پیدا ہوئے، اور ان کو آخری نبی بنایا گیا، خاتم النبیین امام الانبیاء کا منصب عطا کیا گیا۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو مشہور دعاؤں والا واقعہ ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تعمیر نو، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب وہ اس کی تعمیر نو کر رہے تھے تو اس وقت وہ دعا مانگ رہے تھے، اور دعا انہوں نے کیا مانگی کہ اے اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے، یہ سارا عمل ہمیں ہماری طرف سے قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہماری طرف سے یہ توبہ قبول کر لے یہ سارا عمل، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو بھی۔ اور پھر انہوں نے وہ دعا کی جس کے مصداق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس میں یہ وہ جو کار نبوت کے 4 کام ہیں جن کا ذکر ہوا ہے، یہ آگے آیت بھی مختلف الفاظ کے ساتھ آئے گی، اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس دعا کے ساتھ ہی ہمارا 15 رکوع مکمل ہو گئے ہیں، اور اب توجہ فرمائیے گا، اب آج کے سبق کا ہمارا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 16، جس کا آغاز ہوتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دین اسلام کو لے کر آئے تھے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور ان کی دعا کے مصداق ہیں۔ اور یہ جو یہودیوں اور نصرانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے مذہب کو اختیار کرو تب ہدایت پاؤ گے، جبکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً اس دعوت کو لے کر آئے ہیں، خالص دعوت کو، جس سے روگردانی کر چکے ہیں یہودی اور عیسائی، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی دعوت کو لے کر آئے ہیں۔ اور اب تم ان سے اعراض نہ کرو جو ملت ابراہیمی کا اصول ہے، اور تم سیدھے راستے پر چلو، اور یہی وہ بات ہے جس پر
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان لے آئے اور ان کے بعد چلنے والے بھی ان پر ایمان لائے. تو بار بار مثالوں کے ساتھ اس بات کو واضح کیا گیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جو آیت نمبر 138 ہے آخری رکوع میں، وہ ہمیں توجہ دلا رہی ہے کہ اللہ کے رنگ کو اختیار کیا جائے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کا رنگ، اللہ کی فرما برداری کا رنگ. اس کو اختیار کرو. اور یہی رنگ پہلے انبیاء اور رسول کے پاس بھی تھا، اور اسی رنگ کے مطابق چلو. اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ اللہ کی سچی بات کو چھپایا جائے اپنے مفادات کی وجہ سے. اور اس پارے کی جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 141 141، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ ایک جماعت تھی، نبیوں کی جماعت، اللہ والوں کی جماعت، یہ گزر چکی. جو انہوں نے کمائی کی تھی وہ انہوں نے کمائی کی، اور اب تم جو کمائی کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ. تم کہو کہ انہی کی کمائی کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. ان سے تمہارے بارے میں اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تم اپنے اعمال کی فکر کرو، اور تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ. خواتین و حضرات، یہ الحمدللہ علی ذالک حمدن کثیرا پہلا دن تھا